یک لحظ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد. کہ میں نے رک کر اپنے پاؤں سے کانٹا نکالنا چاہا اور اتنی دیر میں محمل نظر سے نہاں ہو گیا. قافلہ ہی گزر گیا، دور تو چوک گیا. میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور راہ سے 100 سال دور ہو گیا. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وچ وی ایکسپیرئنس ان لائف آلسو، کہ وہ جو کہتے ہیں نا دیٹ مسنگ دا مومنٹ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. مومنٹ مس کر دی ہم نے، اب اس کا جو ہے خمیازہ جو ہے وہ لمبا ہی اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کو اس کو اس طرح بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں نا، وقت کو جس نے گرفت میں نہیں لیا تو پھر وہ وقت کی گرفت میں ہے، اور اگر وقت آپ کی گرفت میں ہے تو پھر آپ وہ بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں. اس کو بڑی اچھی طرح ایک پروفیسر وحید اختر صاحب ہیں، انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ٹائم کو. اس میں وہ اور اسپیکٹس آپ نے جو بھی پہلے دیکھے ہیں سنے ہیں، اس میں اس کے علاوہ آپ کو اور زیادہ بہتر کمپریہنشن اس سے ہو سکتی. پروفیسر وحید اختر، وہ 3 کویشچنز وہ کہتے ہیں، وہ ریز کرتے ہیں وہ، کہ ایسے وہ سوالات جو کہ وچ آر کنیکٹڈ ود دا پرابلم آف ٹائم. نمبر 1 وہ یہ بات کرتے ہیں کہ از ٹائم انڈیپینڈنٹ. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ از ٹائم اف ایکسیپٹڈ ایز ریئل ریلیٹڈ ٹو گاڈ. یہ ساری باتیں آپ پیچھے مور اور لیس ادر طریقے سے بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں. And the third question which he raises is that how is it related to your self, freedom, creativity and evolution. یہ جو بھی ہم دفتر میں بات کر رہے تھے کہ وہ جو یہ ان سب سے ٹائم ریلیٹڈ ہے، وہ کس طرح ریلیٹڈ ہے اور کس طرح ان چیزوں کو وہ ناٹ اونلی یور سیلف، آپ کے فریڈم، آپ کی کریٹیوٹی، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہی آپ ایوالو کر سکیں گے. اور وہ یہ جو دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرابلم آف ٹائم جو ہے اس کو آپ آئسولیشن میں ڈسکس نہیں کر سکتے، کہ مقصد کہ بس یہ ٹائم ہے تو آپ نے اس کو ایک طریقے سے اس کو ڈسکس کری. اس کو اٹ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ ان ریلیشن ٹو ادر تھنگس. اس کے بغیر اس کا کوئی وہ بنتا ہی نہیں ہے. سارا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ the problem of time cannot be discussed in isolation. It is connected with the fundamental issues of significance. اور اس نے یہ 4-5 issues of significance جو اس نے وہ ریز کیے ہیں، وہ ontological ہے، وہ that branch of metaphysics جو ڈیل کرتی ہے ود دا نیچر آف بینگ، جو وجود کے ساتھ وہ ڈیل کرتی ہے. اور یہ ہم اس کو ایک جو اگر آپ نے ریکنسٹرکشن پڑھی ہو تو اس کے اندر وہ جو 3 انٹلیکچوئل ویز آف خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے اس میں ایک یہ ontological بھی ہے اور دوسرا ہے کاسمولوجیکل، جس میں یہ جو ہے یہ کاسمولوجیکل کا مطلب ہے کہ یہ نیچرل تھیولوجی کے اندر اٹ از این آرگیومنٹ وچ کلیمز دیٹ ایگزسٹنس آف گاڈ کین بی انفرڈ فرام فیکٹس. یعنی کہ یہ ایک چیز کائنات ہے تو اس کو بنانے والا کوئی ہوگا، اور اس طرح کر کے جو فائنل کاز آئے گی تو وہی جو ہے وہ خدا ہے. لیکن اس کے اوپر وہ ساری چیزیں جس طرح علامہ نے کرٹیسائز کیا ہوا ہے کہ بھی پھر فائنل کاز پھر خدا کے اوپر آ کے کس طرح رک جاتی ہے کہ آپ نے بس اس کے اوپر روک دیا کہ مطلب یہ سیلف کانٹرڈکٹری علامہ کے مطابق جو ہے یہ تھیری ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ صرف کانسیپٹ آف گاڈ کو نہیں وہ افیکٹ کرتی ہے، سوشل لائف کو بھی افیکٹ کرتی ہے، سوسائٹی، اس کی آرگنائزیشن
اور پولیٹیکل کو بھی, اور اس کی ایتھیکل امپلیکیشنز بھی ہیں, یعنی کہ یہ مورل پرنسپلز بھی ٹائم کے اس کویشچن سے جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ ویسٹرن فلاسفرز کی جو کانسیپٹ آف ٹائم کی جو بات ہو رہی تھی, اس میں پلیٹو کا بالکل میں نے سمرائز اس کو کیا ہے. پلیٹو ہی ریگارڈس ٹائم ایز ان ریئل, وہ کہتا ہے ٹائم کی کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں ہے. جو دوسرے ویسٹرن فلاسفرز ہیں جس کے اندر برکلے, ہیوم, میک, وہ کنسیڈر کرتے ہیں ٹائم کو ایز انڈیپینڈنٹ آن دا انڈیویجول کانشیسنس, کہ وہ ہر انسان کے لیے ہی فرق ہے اس کا پرسپیکٹو ٹائم کا, یا اس کے لیے جو کانسیپٹ ہے اس کے لیے ٹائم, یا اس کے وہ میننگ جو ہے اس کا. کانٹ کا کہتے ہیں, ایمینوئل کانٹ, یہ بھی ایک جرمن فلاسفر تھا, وہ کہتا تھا کہ ہی ریگارڈس ٹائم along with space as a form of sensibility. تو سینسیبلٹی کا یہ دا ورڈ وچ از یوزڈ ایز اے پریوری, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واٹ از ارلیئر نالج فرام ریزننگ پروسیڈنگ فرام جنرل ٹو دا پرٹیکولر, کاز ٹو دی افیکٹ. بہرحال اس میں اتنی وہ فلسفے کے اندر چلے جائیں گے, ہم اس میں نہیں جاتے, لیکن اس کے نزدیک جو تھا نا, یہ ٹائم جو ہے وہ اٹس اے فارم آف سینسیبلٹی, یعنی کہ جس کو آپ سینس کر سکتے ہیں اسے. ہیگل کہتا ہے کہ یہ جو ایبسولوٹ اسپرٹ ہے یہ اس کی ایک کیٹیگری ہے. ٹائم از اے کیٹیگری آف دی ایبسولوٹ اسپرٹ. یہ ساروں کا, ہاں دیکھیں نا, اب ساروں کو اگر آپ ان کو اب ڈسکس اگر آپ وہ کریں, ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے اتنا کہ ہم اس کو اتنے اس کی لینتھ میں ڈیٹیل میں جائیں اس کے, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں. اینڈ اوبیسلی یہ سارے جتنے بھی ٹائم کے یہ ایسپیکٹس ہیں یہ علامہ کی نظر سے گزرے ہوئے, انہوں نے یہ سب کو پڑھا ہوا تھا ان کو. سو ایک تو یہ فلاسفرز کا تھا. اچھا, دا مٹیریلسٹ ایکسیپٹ ٹائم ایز ہیونگ اے ریئل آبجیکٹیو ایگزسٹنس. جس طرح وہ آئنسٹائن وہ ٹائم کو فورتھ ڈائمینشن کہتا ہے, وہ میٹر کی آئی تھنک ہے نا. سو اس لحاظ سے وہ آپ وہ دیکھیں تو وہ ایک آبجیکٹیو بن جاتا ہے, اٹ از سم تھنگ وچ ایگزسٹس آؤٹ سائڈ آف یور سیلف. نیوٹن جو ہے وہ کنسیڈرڈ ٹائم ایز ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ آف اسپیس, میٹر اینڈ موشن. اب یہ نیوٹن خیر بہرحال اس کی یہ تھیوری ہے, لیکن چینج جو ہے وہ موشن کے بغیر انویزج ہی نہیں ہو سکتی, اور موشن جو ہے وہ ٹائم کے بغیر کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا. اب یہ تو ان کے ایک سمرائزڈ بالکل ہی ایک سمرائز فارم آف ان کی تھیریز رہیں ویسٹ کی. تو جو ارلی عرب فلاسفرز تھے وہ بھی انیشلی دے ور انڈر دا گریک انفلوئنس, اینڈ دے آلسو جو ہے یہ ٹائم کو دے ریگارڈڈ ٹائم ایز سم تھنگ وچ از ان ریئل. لیکن they gradually arrived at the concept of different space orders and time orders, جس میں عراقی خواجہ امیر درد اور I'm sure عین القدات ہمدانی وغیرہ کے تھے. ابھی آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اسپیس آرڈرز بھی فرق ہیں اور ٹائم آرڈرز بھی فرق ہیں. ابھی آپ کو آگے وہ بتائیں گے کہ کس طرح ہیں. یہ دیکھیں, سو جو مسلم کانسیپٹ آف ٹائم جو ایونچولی ایوالو ہوا وہ ارلیئر تھا, وہ ایک وہ سبجیکٹو تھا. وہ ٹائم کو انہوں نے ریگارڈ کرنا تھا کہ اٹ واز بیسڈ اور انفلوئنس بائی پرسنل فیلنگس, یعنی کہ سبجیکٹو ہو گیا نا, جو آپ کی ذات جو کے لیے جو اس کی ایک ریلیشن ہے آپ کی ذات کے ساتھ ہے, وہ آپ کی ذات سے باہر نہیں ہے. جو اگر باہر کوئی چیز ہوگی تو لائک دس از این آبجیکٹ, وہ اب سب کے لیے ایک آبجیکٹ ہے وہ, تو اٹ از ناٹ سم تھنگ سبجیکٹو فرام دیٹ پرسپیکٹو. اور ریلیٹیو ہو گیا کیونکہ ان وہ آپ کی اس کی ساتھ ریلیشن کے مطابق,
اور پھر انہوں نے بھی ٹائم کو جو ہے وہ مطلب کہ ان ریئل اس کو کہا. اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ بات یہ ریز کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے پرابلم جو ہے وہ کیا جو ہے وہ سامنے آتا ہے پریزنٹ سینچری کے اندر. وہ کہتا ہے اس کو اب آپ وہ دیکھیں کہ دیر ہیز بین اے ٹریمینڈس چینج ان دا پریزنٹ سینچری, اور سائنٹیفک ڈسکوریز اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ بے تحاشا ہوئی ہے اور بڑی تیزی سے ہوتی چلی جا رہی ہے وہ. بٹ دس سائنٹیفک ریولوشن از ناٹ کنفائنڈ اونلی ٹو ٹیکنیکل اینڈ انڈسٹریل فیلڈس. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ان فیلڈس کے ساتھ جو ہے یہ ایڈوانسمنٹ جو آ رہی ہے سائنس ٹیکنالوجی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اینڈ دین ہی کوٹس برٹرنڈ رسل جو کہتا ہے کہ 2 ادر کنٹریبیوٹرز آر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے اندر ٹریڈ اینڈ وار. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وار کے اندر یہ جو آرمامنٹس کے اندر اور ہاں وار اکانومی امریکہ کی اکانومی ڈپینڈنٹ ہے ان کی وہ آرمامنٹس کی پروڈکشن کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ یہ 2 ادر فیکٹرز ہیں جو کہ انہوں نے یہ رول پلے کیا ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف سائنس کے اندر. آبویسلی آپ یہ دیکھیں تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. اب اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ وہ ریئلائز جو آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہے چینج, یہ ہم نے پیچھے بھی چینج پہ وہ کی تھی نا یہ بات اس کے اوپر. چینج از دا گریٹسٹ ریالٹی آف آر ٹائم. کچھ چینج آ رہی ہے نا جوں سائنس ٹیکنالوجی اور دنیا چلتی جا رہی ہے. چینج از دا ریئل فیکٹر جو کہ سامنے آ رہا ہے ایک یعنی کہ سارا کچھ ہے ہی چینج کے اوپر بیسڈ ہے. دا اونلی تھنگ ریئل سیمس ٹو بی چینج. سو ایوری تھنگ از ان اے فلکس یعنی کہ کنٹینیوس موومنٹ. اب یہ جو ہے کہ چینج کس میں آ رہی ہے آپ کی فزیکل انوائرمنٹ کے اندر, اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, اکنامک سسٹمز, یہ سارے چینج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. یہ اتنا تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا, پڑھے لکھے بچے ہیں آپ سارے. مورلز بھی بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے ہیں. ریلیجس بلیفس اور ایستھیٹک ویلیوز, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے اندر کیا چیز ریمپنٹ ہے, دس از یہ بدل رہی ہیں ساری کی ساری. سو وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی اسکولز آف فلاسفی ہیں, چاہے وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, پریگمیٹزم, برگسونین, ریئلسٹک, ایگزسٹینشلسٹ, یہ سارے سارے جو ہیں وہ ریگارڈ کرتے ہیں چینج کو ایز ریئل. But change, what does it signify? Change indicates temporal sequence. یہ بات سمجھیں اس کو. سیکوینس کے اندر ٹیمپرل, اس ورلڈ کے اندر ایک ورلڈلی جو بھی یہ چینج آ رہی ہے یہ ساری ٹیمپرل ورلڈ ہے نا, تو اس کے اندر ایک سیکوینس کے ساتھ چینج وہ جو آتی جا رہی ہے اس کا. اور یہ ایک سیریل یعنی کہ ایک سیریل آرڈر میں چل رہی ہے. سو جیسے کہ وہ پیچھے بھی لیکچر میں بیان ہوا ہے کہ چینج کین ناٹ بی ویژولائزڈ
یا اٹ کین ہیپن اینڈ ٹیک پلیس ان ٹائم اونلی. یہ پہلے سمجھ لیں اس کو. کوئی کویشچن ہے تو دیکھ لیں. تو یہ آسان ہی ہے ویسے, مطلب کہ جو بھی چینج آئے گی وہ ٹائم کے ٹیمپورل سیکوینس از لائک اے سیریل آرڈر, جس طرح کہ دن رات کے ساتھ اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلی آتی جا رہی ہے نا. تو اٹ از یعنی کہ دس از اے ٹیمپورل ورلڈ وچ از ٹیمپرری, مطلب اس نے ختم ہونا ہے یا ایوری تھنگ یو نو وہ میٹر جو ہے وہ ختم ہوگا. اس سینس میں آپ اس کو یہ دیکھیں. سو اس کو مٹا دو. وقت کے اندر ہی چینج آ سکتا ہے, یہ مطلب ہاں, چینج ہوگی وقت کے اندر ہی ہوگی. آپ اس کو یعنی کہ چینج کو میجر ہی ٹائم کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اسے. ہاں, اٹس انتھنکیبل اباؤٹ ٹائم وداؤٹ ٹائم. چینج کا اوپر دیکھتے ہیں, جو چیز چینج نہیں ہو رہی وہ بھی, اس کو بھی آپ ٹائم میں ہی دیکھتے ہیں نا, ٹائم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. یار اتنا وقت گزرے وہ اس طرح کی اس طرح ہی ہے. ہاں وہ نہیں ہے, وہ آپ اسی معیار آپ کا وہی ہوگا, وقت کی ہوگا. وقت کے لحاظ سے آپ اس کو ایسرٹین کر سکتے ہیں کوئی چینج اس میں کسی چیز میں یا آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آتی. انسان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, جب آپ کی ذہن کی تبدیلی آتی ہے تو آپ کو آپ کے والدین یا کوئی دوست نہیں کہتے یار تمہارے میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے, سال بعد تمہیں مل رہا ہوں میں یا 2 سال بعد مل رہا ہوں. تو یعنی کہ وہ بھی اس چینج کو ایک وہ ٹائم کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہا ہے اس کو. آبزرویشن ٹائم میں ہی ہوتی ہے. ہاں, آبزرویشن ٹائم میں ہی ہوگی اس کی. سو وہ یہ کہہ رہا ہے بیسیکلی کہ ایکسیپٹنس آف دا ریئلٹی آف چینج اٹ لاجیکلی امپلائز ایکسیپٹنس آف دا ریئلٹی آف ٹائم. یعنی کہ اگر وہ چینج از ریئل پھر یہ سگنیفائی کرتا ہے, یہ ایکسیپٹ کرتا ہے یہ چیز دی ریئلٹی آف ٹائم آلسو. یعنی کہ وہ ٹائم جس طرح وہ پلیٹو کہہ رہا ہے کہ اٹس ان ریئل, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ اٹس ناٹ, اس کو یہ کانٹرڈکٹری ہے. سو علامہ جو تھے وہ ہی واز فلی اویئر کہ یہ جو فنومینا ہے یہ چینج کا, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تھیریٹیکل امپلیکیشنز ہیں اور پریکٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں اس کے, آف consequences of modern emphasis on the reality of change leading to a radically new approach to the problem of time. اگر چینج ریئل ہے تو پھر ٹائم بھی ریئل ہے, اور اس کو آپ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹائم کے جو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ کو جمود کی طرف وہ لے جاتے ہیں یا اور طرف اور ڈائریکشن کے اندر, تو ان کو ایک ٹائم کو سمجھنے کے لیے ایک نئی اپروچ جو ہے وہ ضروری ہے, ایک ریڈیکل قسم کی اپروچ, کیونکہ چینج تو رکتی نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تغیر از چینج. یعنی کہ سکون جو ہے وہ پوری کائنات میں نہیں ہے. آپ کو دیکھنا تڑپتا ہے ذرہ, تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات, یعنی کہ سارا ایوری تھنگ از بیسڈ اور کنسٹرکٹیڈ ود ایٹمز. تو ایٹم تو کبھی اسٹیبل ہوتا ہی نہیں ہے, تو رکتا ہی نہیں ہے, تو اس کی جو گردش ہے اس کی وہ کنٹینیوس رہتی ہے. دس از سم تھنگ وچ از انہیرنٹ ان ایوری تھنگ وچ از کریٹڈ. سو اس کے معنی ہے کہ اٹ از امپاسبل ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ ایز اسٹیٹک اور پرماننٹ. نتھنگ از پرماننٹ ان نیچر بٹ چینج. سو علامہ جو تھے وہ ہی واز پوزیسڈ ود دا پرابلم آف ٹائم. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, کیونکہ
اس کے کیا تھے؟ اس کے ایک نمبر 1 اٹس پریکٹیکل کانسیکوینسز اینڈ سوشیو پولیٹیکل امپلیکیشنز. His concept of time is basically one that may provide a new foundation for a plan of action. یعنی کہ آپ کی وہ بنیاد ایسی وہ لے ڈاؤن وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے آپ ایک نیا ایک پلان آف ایکشن، ایک اپنے لیے ایک نیا راستہ جو ہے وہ آپ وہ تیار کریں، کیونکہ یہ آپ کی یہ ہے سوشو پولیٹیکل تھنکنگ کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اور بہت سی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں. جس طرح ادھر وہ کمرے میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ کے نظریات کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ کے نظریات کسی کانسیپٹ سے افیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی اس کمپریہنشن کے مطابق انہوں نے آپ کو آگے سے نوجوان نسل کو وہ تھاٹس پاس آن کرنے ہیں. اینڈ اگر آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، تو اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس اور ڈراسٹک جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. سو اقبال کے مطابق صرف ایک ریڈیکلی نیو انٹرپریٹیشن آف اسلام بیسڈ آن اے نیو کانسیپٹ آف ٹائم that the philosophies of the East and they could be revitalized. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اس سے اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ جو ایک نظریہ وقت جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی جو ایسٹ کی جو فلاسفیز ہیں اس کو ریوائٹلائز کیا جائے. یعنی کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بہت ساری فلاسفیز ہیں ایسٹ کی، دے آر آلموسٹ ڈیڈ، جو کہ فیوچر کے اندر اگر آپ فلسفہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے نا مختلف طریقے سے، ایک رائٹر آپ کے اوپر کرتا ہے، ایک شاعر آپ کے اوپر کرتا ہے، اینڈ آرٹسٹ بھی آپ کے اوپر وہ کرتا ہے، تو ان کے کوئی کانسیپٹس ہوتے ہیں. سو اگر ان کے کانسیپٹس آر ڈیڈ کانسیپٹس، ہاؤ از یور کمنگ جنریشن گوئنگ ٹو بی ریوائٹلائز؟ یعنی کہ اس کو ری جنریٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کو ریجوونیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر زندگی کی لہر کس طرح دوڑائی جا سکتی. سو علامہ کے نزدیک ہسٹری از ناٹ دا انفولڈمنٹ آف ریزن ایبسولوٹ اور انفینٹ بٹ دا کنٹینیوس کریٹیو ایکٹیویٹی آف دا ایگو. تو ہسٹری کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے آپ کو بہت وہ ریزن اور کو پتہ لگ جائے، اور اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے. یعنی کہ یہ ایک انٹلیکچوئل صرف تھاٹ کی انفولڈنگ نہیں ہے. ہسٹری جو ہے وہ چاہے وہ محدود یعنی کہ ایک ایگو کا ہو یا خدا کے ایگو کا ہو، بٹ یہ انفولڈ کرتا ہے دا کنٹینیوس کریٹیو ایکٹیویٹی آف دا ایگو. وہ ہسٹری کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر کس طریقے سے آپ کے فائنائٹ اور انفینٹ ایگو نے اپنی کریٹیوٹی کا اظہار کس طریقے سے کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اب یہ تو بہت آسان ہو گئی ہے. اور یہ دونوں ایبسولوٹ ایگو کی بھی بات کر رہے ہیں اور فائنائٹ ایگو کی بھی، جس میں آپ فائنائٹ کے اندر آپ ہیومن اچیومنٹ کی کریٹیوٹی لے سکتے، اور اب ایبسولوٹ ایگو کے تناظر میں آپ پورے کائنات کی جس طرح بھی اب انفولڈنگ ہوتی جا رہی ہے. 300 بلین لائٹ ایئرز انہوں نے ڈسکور کیا، اس کے آگے ان کی وہ استعداد ہی نہیں جانے گی، وہ آگے جائیں گے پتہ نہیں کھلتے چلے جائیں گے. وہ تو وہ دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. اب یہ قرآن کی وہ بات کرتے ہیں کہ قرآن سے وہ چیز جو ہے یہ اخذ کرتے ہیں کہ the Quran invites man to study both nature and history in order to conquer them. یعنی کہ جو علماء کا وہ
وہ نظریہ ہے تسخیر کائنات کا. یعنی یہ جو علم آپ کو انفولڈ ہوگا اس کو آپ نے یوز کرنا ہے کائنات کی تسخیر کے اندر. سمجھیں آپ اس کو صرف ایک کوئی انٹلیکچوئل کتابیں لکھ کے بھی یہ کر دیا وہ کری, اس کا وہ آبجیکٹو نہیں ہے. The Quranic references to the past history underline the importance of the study of history and give the Muslims a keen sense of time. ٹائم کے اندر یہ انفولڈ ہو رہا ہے نا سارا کچھ, یہ سیریل ٹائم میں انفولڈ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 2 پرنسپلز آف ہسٹری جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے. نمبر 1 دا یونٹی آف ہیومن اوریجن. ایڈم سے ہی ساری ہیومینٹی اسپرنگ فورتھ کرتی ہے, اینڈ اس سے وہ کیا سگنیفائی کرتا ہے کہ دا یونٹی آف ہیومن اوریجن. یونٹی ایک ہی ہے دیر, مطلب ٹھیک ہے رنگ و نسل کے اندر اب جو بھی ایک رنگ میں جو ہے وہ فرق ہے, زبانوں میں فرق ہے, لیکن بگننگ جو ہے انسانیت کی وہ ایک ہی ہے وہ. اور دوسرا جو ہمیں وہ چیز قرآن جو پرنسپل وہ انٹروڈیوس کرتا ہے از اے کین سینس آف ریئلٹی آف ٹائم and the concept of life as a continuous moment in time. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہسٹری کو؟ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم اپنے ٹائم میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا اسے پاسٹ کے اندر. تو پاسٹ کے اندر وہ چینج جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے, اور جو لائف جو ہے اس کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس مومنٹ ہے ان ٹائم کے اندر, جس کو آپ ٹائم سے ہی میجر کرتے ہیں نا ہسٹری کو. تو آپ اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اینڈ فرام ہسٹری یو آر سپوز ٹو لرن. ہم تو کئی دفعہ ایسی ذہنوں سے آمنا سامنا ہوتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو پرانی باتیں ہیں تو وہ ختم ہو گئی ہیں. مطلب کہ وہ پرانی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں, ان سے آپ اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ گائیڈنس جو ہے مل سکتی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو 2 پرنسپلز تھے یہ والے, یونٹی آف ہیومن اوریجن اینڈ کین سینس آف ریئلٹی آف ٹائم, ان پرنسپلز نے انکریج دا مسلمز نمبر 1 ٹو ایکسیپٹ ٹائم اینڈ چینج ایز ریئل. نمبر 1 علامہ کے مطابق یہ جو میتھڈ آف ہسٹوریکل کرٹیسزم ہے یہ مسلمانوں کے اندر اس وجہ سے ڈیولپ ہوا. دا کانسیپٹ آف دا یونٹی آف ہیومن اوریجن کمبائنڈ ود دا کانسیپٹ آف لائف ایز اے کریٹو موومنٹ inspired the Muslims to accept and develop the evolutionary concept of nature. Number 1 nature, number 2 life, number 3 man, and number 4 human institutions. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے ٹائم کی بات ہو رہی ہے, وہ اس کے امپیکٹ, اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کن کن چیزوں پر آ کے اس کا جو ہے نکل رہا ہے. سو دیٹ از وائی ان چیزوں کو اگر آپ وہ مد نظر رکھیں, یہ الوقت و سیف جو ہے اٹ از اے کٹنگ سوارڈ, یعنی کہ ان مینز ہینڈ ٹائم از اے ویپن ٹو اسالٹ نیچر, تسخیر کائنات, ٹو کانکر ہسٹری اینڈ ٹو کنٹرول اٹ. کانکر ہسٹری وہ آپ اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. بھی اف یو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری اینڈ یو اگین اینڈ اگین گو آن میکنگ دا سیم مسٹیکس, obviously history is going to repeat itself. قرآن بھی تو سر ایسے ہی کہتا ہے نا کہ وہ کئی بار کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے سے ہاں, تو وہ اسے کہنے کو عبرت حاصل کرو, اس سے کچھ سیکھو اور آگے بڑھو. ہم وہی چیز کرتے چلے جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے لیے تو بدقسمتی تھی, ہمارے لیے لکھا اس طرح گیا تھا, اور پھر آپ اس ڈائمینشن پہ چل پڑتے ہیں اس کو. اب یہ جو پولیٹیکل بیچ میں جو بات کر رہے تھے پیچھے, سوشل اینڈ پولیٹیکل چینجز جو ہیں وہ,
اب وہ بھی آپ وہ ٹائم کے لحاظ سے ہی آپ اس کو دیکھیں. اگر ٹائم کا ایک خاص نظریہ ہے تو پھر آپ وہ جس طرح امیدز نے قرآن کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنے ایک جبریہ اس کو ایک وہ اس کو اس سائڈ کے اوپر وہ لے گئے اپنی پولیٹیکل رول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے کیا اثرات ہیں, آپ ابھی تک اس میں سے نکل نہیں پا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں اس کو یہ ٹائم کے اٹس لائک اے ویپن, اس کو اپنے ہاتھ میں لیں, اس کائنات کی تسخیر کریں, اپنی سویلائزیشن کو جو ہے وہ بلڈ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا مسلمس ہو ہیڈ انہیریٹڈ دس ریولیوشنری کانسیپٹ آف ٹائم, وہ لاسٹ دیئر گرپ اوور دا پروسیس آف ہسٹری ایز دے ایکسیپٹیڈ دا نان کریٹیو لینئر کانسیپٹ آف ٹائم. اب فرق کیا ہے کہ دیر آر کانسیپٹس آف ٹائم وچ آر لینئر, یعنی کہ ایک لائن میں چلتے جا رہے ہیں اور آگے ایونٹس بیٹھے ہوئے ہیں وقفے کے اوپر, اور آپ اس کے اندر ان ایونٹس کے اندر یو آر واکنگ ان ٹو دیم, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از ٹوٹلی نان کریٹیو. تو لائک آپ کا کانسیپٹ آف ٹائم جو ہے وہ اٹ ول بی لائک نان کریٹیو اور ایدر اٹ ہیز ٹو بی کریٹیو. تو علامہ جو ہے وہ آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی کے وہ بلڈ چاہ رہے ہیں, تو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیٹ از وائی ہی ہیز دیکھیں نا مسلمانوں کے اندر کریٹیوٹی تو ختم ہو گئی ہوئی تھی نا یہ علامہ کے دور کے اندر, اور کئی صدیوں سے ختم ہو گئی ہوئی تھی, اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی ابھی پیدا نہیں ہو رہی. سو ون ہو ہیز دس سوارڈ ان ہز ہینڈ, وہ کیا کر سکتا ہے. یہ فارسی کے شعر تو میں نے یہ نہیں لکھے, لیکن ایٹ ون اسٹروک دیر آف واٹر گشز فرام دا راک, یہ حضرت موسیٰ کی مثال دے رہے ہیں. اینڈ دا سی بیکمز لینڈ فرام ڈرتھ آف موئسچر. Moses held this sword in his hand, therefore he wrought more than man may contrive. یہ حضرت موسیٰ کی بہرحال مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو ان کے جو معجزے تھے وہ اس لیے وہ کر سکے بیکاز ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قدرت دی تھی ٹائم کو, اس ایز سم تھنگ ایز لائک وہ کٹنگ سوارڈ, وقت کو ان کی دسترس میں تھا, وہ وقت کی دسترس میں نہیں تھے. ہینس وائی دس کانسیپٹ آف ٹائم از وائٹل, کیوں کہ اقبال وانٹس, واٹ ڈز ہی وانٹ, دا مسلمس ٹو ری گین دیٹ کنٹرول, ٹرننگ دیئر اٹینشن ٹو دا نیچر اینڈ دا میننگ آف ٹائم. کہ جو اپنی ایک لاسٹ گلوری ہے مسلمانوں کی, اور وہ جو ایک ڈائریکشن وہ لے رہے تھے ایک نہایت ہی ایولیوشنری قسم کی, اس کو وہ ریگین کریں اور وہ کائنات کی وہ تسخیر کریں. جو ویسٹ کر رہا ہے وہ مطلب آپ وہ سوچیں کہ علامہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے تھی. وہ Thus, Iqbal is not intrigued by time as a mere concept. وہ کانسیپٹ کے لحاظ سے وہ ٹائم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, but as an instrument of change in the social order. So important چیز کیا ہے کہ ان کے نزدیک ٹائم جو ہے it is an instrument of change in the social order, یا آپ کے سوشل آرڈر کے اندر آپ جس میں ہم جو ہے رہ رہے ہیں. سو علامہ جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں عراقی کو, اور جو کہ ان کی جس کی تھاٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے ٹو ماڈرن کانسیپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر. عراقی جو تھے وہ انسسٹ کرتے تھے آن دا پلوریلٹی آف اسپیس آرڈرز اینڈ ٹائم آرڈرز, یعنی کہ دیر آر, جس طرح پیچھے بات ہوئی ہے کہ ملٹیپل قسم کے اسپیس آرڈرز بھی ہیں اور ٹائم آرڈرز بھی ہیں. اور وہ یہ بھی کہتا ہے اور اس چیز کے اوپر بھی بات کرتا ہے کہ ایک ڈیوائن ٹائم بھی ہے اور ایک ڈیوائن اسپیس بھی ہے, یعنی کہ زمان الہی بھی ہے اور مکان الہی بھی ہے. سو ٹائم کے اوپر اس کو وہ ڈیفائن کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ویرائٹیز آف ٹائم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جس طرح علامہ اپنے اس مصرے میں وہ کرتے ہیں کہ اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. وہ بات کرتا ہے گریڈز آف بینگ بٹوین پیور اسپریچویلٹی اینڈ پیور مٹیریلٹی.
دیر آر لائک گریڈس ہیں ان اسپریچول ایگزسٹنس کے اندر بھی اور مٹیریل کے اندر بھی. گریڈس، ٹائپس، گریڈس، یہ ابھی آگے بتا رہے ہیں نا. مثلا وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیر از اے ٹائم آف گروس باڈیز، یہ بگ باڈیز جو ہیں میٹر سے جو بنی ہوئی ہیں ساری، ان کا بھی ایک اپنا وہ ٹائم ہے. اس ٹائم کو آپ ڈویزیبل کر سکتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں انٹو پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. یعنی کہ کائنات، یہ سیارے اور یہ ستارے اور یہ یہ دنیایں وغیرہ. پھر وہ کہتا ہے ان کا بھی ایک اپنا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا. کائنات کی اس میں تو آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے تو کیلکولیٹ کر لی ہوئی ہے کہ اس گیلیکسی کی اتنا ٹائم ہے، لاسٹ کرے گی، یہ ٹکرائیں گی، اس کے آپ کس طرح کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ ان کی موشن کو آپ وہ ٹائم کی بیسس کے اوپر کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے وہ الٹیمیٹلی ملکی وے کے ساتھ وہ ٹکرائے گی اتنے ہزار یا ارب سال کے بعد، اور پھر ایک وہ نئی جو بھی گلیکسی پیدا ہو، یہ کھا جائے گی اس کو، اور ایک نیو فارمیشن جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو یہ آپ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ آپ ایک ٹائم لمٹ بتا رہے ہیں کہ تب اتنے عرصے بعد جا کے ہوگا، بیکاز یو کیلکولیٹنگ آن دیئر موشن، دا موومنٹ. آپ گیلیکسیز کی موومنٹ کے اوپر آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور آپ ان کی چینجز کو بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اینڈ وچ از، جس طرح یہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ٹائم کے بغیر وہ ممکن نہیں ہو سکتی. وہ ہیں، ہاں بالکل. سو اب وہ کہتے ہیں کہ ان جو گروس باڈیز ہیں یہ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹائم آف اممیٹیریل بینگس، یہ اممیٹیریل بینگس جو ہیں، جو کہ میٹر نہیں ہیں، اممیٹیریل ہیں، یہ بھی اس کے مطابق ان کی بھی سیریل ہے ان کیریکٹر، بٹ موونگ فاسٹر دین دا فارمر ٹائم. یار یہ دیکھیں، یہ بندہ، یہ عراقی، یہ پروسیڈ کرتا ہے، یہ جتنے ویسٹرن فلاسفرز ہم نے وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو. پھر وہ ایک اور ٹائم کی وہ بات کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک ڈیوائن ٹائم بھی ہے جو کہ انڈیویزیبل ہے، ایبسلوٹلی فری فرام پیسج ہے، وہ ناؤ ہے، سیکوینس اینڈ چینج جو ہے اس میں وہ اپلائی نہیں ہوتا اس کے اندر. اینڈ دس ٹائم از ابو ایٹرنٹی. یہ ریکنسٹرکشن میں علامہ نے اس کو جو کوٹ کیا ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف اسپیس آرڈرز آلسو. ایک اسپیس ہے میٹیریل باڈیز کی، جس طرح ہم ہیں، یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں میٹیریل چیزیں یہاں پہ ہیں. اینڈ دین دیر از اے اسپیس آف اممیٹیریل بینگس. ہم نے ایک میٹر نے یہ روم کو آکیوپائی کیا ہوا ہے، یہ از میٹیریل بینگ، ٹھیک ہے. دین دیر از لائٹ، وہ بھی ادھر اپنی ایک اسپیس جو ہے آکیوپائی کر رہی ہے، لائٹ. دین دیر از ایئر، اس کے بغیر تو ہم سانس نہ لے سکے تو ہم وہ مر جائیں، وہ بھی ایک اسپیس جو ہے وہ آکیوپائی کر رہی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از دیز آر اممیٹیریل، لیکن ان کا اپنا ایک اسپیس ہے، وہ جو انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے. اور لائک وائز اس طرح وہ ڈویژن کر جاتے ہیں. اینڈ دین ہی سیز دیٹ دیر از اے اسپیس آف گاڈ. وہ کہتے ہیں کہ the Quran regards both space and time as real. In Muslim philosophy, time and space were always like they were intertwined. اب یہ آ کے وہ بات وہ علامہ کو ایکسپلین کرتے ہیں، یا اس کے کانسیپٹ ٹائم کو ایکسپلین کرتے، کہتا ہے کہ the faculty that can apprehend time، علامہ کی ٹرمینالوجی کے اندر that is عشق. جو عشق ہے it includes intuition as a source of knowledge and love as a creative force. اب آپ علامہ کا کانسیپٹ یا ڈیفینیشن آف لو آپ نے زیادہ تر نے آپ نے وہ سیکھی ہے. اور دوسری وہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ریکنسٹرکشن میں پڑھا ہوا ہے کہ جو انٹویشن ہے اٹ از آلسو اے سورس آف نالج. اینڈ انٹویشن از دیٹ سورس آف نالج جو آپ کی جو 5 سینسز ہیں، آپ کی سورس آف نالج، جو آپ کی عقل کو وہ فیڈ کرتی ہیں اور آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں، یہ اس سے الگ ہے.
جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سائنٹسٹ جو ہیں وہ ریکگنائز نہیں کرتے یا واٹ ایور، جو بھی وہ الگ ایک بحث ہے. لیکن علامہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے اٹ از اے پہلے چیپٹر کے اندر ہی از ان کی یہی وہ بات ہے کہ انٹویشن جو ہے اٹ از اے ویری ویلڈ سورس آف نالج، اور اس کو اپنے طریقے سے اس کو پروو کرتے ہیں. سو دا ادر تھنگ از دس کہ ان کے مطابق جو عشق از دی اونلی تھنگ وچ از کیپیبل آف نوئنگ ریئل ٹائم اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان اٹس کریٹو موومنٹ. سو علامہ کا جو نظریہ عشق ہے وہ اس جو دوسرے صوفیاء کے روایتی نظریہ ہے کہ خدا کی ذات میں اپنے آپ کو جذب کر لینا، اس کے وہ برعکس ہے. ان کے نزدیک جو ہے عشق از کریٹو، اس کے ذریعے جو ہے وہ یعنی کہ وہ تسخیر اور جذب اور تسخیر کرنے کی قوت ہے. کیوں بھی ذیشان، یہ تو وہ کیا ہوا نا، یہ تو ہم نے لیکن یہ اسٹرینتھن کس کو کرتا ہے؟ عشق آپ کے ایگو کو کرتا ہے، آپ کی خودی کو کرتا ہے، جو کہ جس طرح بقول اقبال کے دیٹ از دا سیٹ آف عشق یور ایگو. اور ایگو از سم تھنگ وچ از پرائر ٹو ٹائم، وہ ٹائم سے وہ باؤنڈ نہیں ہے. یہ ذرا مشکل ہو گیا تھوڑا، مطلب کہ ذرا سا اس میں یہ جو علامہ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ تصوف بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے، اور وہ سارا مطلب کہ پریکٹیکلٹی بھی ہے، اس دنیا کے ساتھ بھی آپ کو ریلیٹ کریں. اینی وے سو وہ ساری کریٹیوٹی جو ہے وہ انسان کی خودی سے جو ہے پیدا ہوتی. اٹ از جو ایگو ہے آپ کا، it is grounded in freedom, hence time as its activity is not determinative or deterministic. بات سمجھ رہے ہیں کہ مطلب وہ پری ڈٹرمنڈ نہیں ہے سارا کچھ. کریٹو وہی ہو سکتی چیز جو کہ از انڈیپینڈنٹ آف یہ ایک سبجوگیشن، تو تبھی آپ کریٹو ہو سکتے ہیں، نہیں تو آپ وہ میکینیکل ہی ہوں گے آپ. So the real movement implied in real time is what it is? It is a life force. Time as the creativity of the ego is at the back of evolution. ساری ایوولوشن جو ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی جو اس کی ڈرائیونگ فورس ہے. Motion resulting in quantitative and qualitative changes creates new forms of matter and life, and it is this force that makes evolution purposive. یہ بڑا ہی مشکل سا ہی جو ہے، اس کے اوپر اب آپ خود ہی تھوڑا سا غور کریں، یا کوئی کویشچنز لے کے آئیں گے تو پھر کریں گے، ادروائز یہ اس کو لیکچر کو لپیٹنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کی جو جسٹ جو ہے وہ آپ وہ جو دیکھیں وہ یہ ہے کہ ریئل ٹائم از ریلیٹڈ آن دا ون اینڈ ٹو دا ایبسولوٹ ایگو، یعنی کہ گاڈ ریئل ٹائم، and on the other end to the finite ego, that is the human self. Realization of this relation helps man overcome finitude and attain immortality. لیکن یہ جو ہیومن سیلف ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے سیریل ٹائم کے اندر. ہے اس کو آپ یہ دیکھیں نا، یعنی کہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، یعنی کہ جو بھی ریئل ٹائم ہے یا زمانے الہی اس کو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ انسان ہے. اور یہ انسان جو ہے ہی از باؤنڈ بائی یا لیونگ ان دا سیریل ٹائم. مطلب سیریل ٹائم کی بھی اپنی اہمیت ہے بائی دا وے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ خدا کی جتنی مینیفیسٹیشن ہے، اس کی جتنی کریشن ہے وہ اسی ٹائم کے اندر جلوہ گر ہوتی ہے.
تو لیکن اگر آپ اس میں کنفائنڈ ہیں تو اس ٹائم میں پہنچنے کے لیے دین یو ہیو ٹو، یہ جو ایک چین ہے اس کی سیریل ٹائم کی، اس کو توڑ کر ہی آپ کو آگے جانا پڑے گا اس کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چین جو ہے وہ آپ کا عشق کے ذریعے ہی وہ آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے آپ اس میں جا سکتے ہیں. بیکاز وہ ہے کہ عشق کی جس نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان. ہاں، اب اس میں آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ نے جس کو بے قرار سمجھتے جو کہ ایک چیز ٹریول نہیں ہو سکتی، وہاں پہ ایک عشق کی جس نے وہ سارا کا سارا آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس ود آل اٹس انفینٹی وہ ایک لمحے کے اندر طے کرا دیا. اب اس لحاظ سے آپ وہ خواجہ میر درد کے اس شعر کو دیکھیں کہ ایک لمحہ ہی ہے سارا، اس کو ہم نے جو ہے اس کو تقسیم کر دیا ہوا ہے دنوں میں اور سالوں میں اور مہینوں کے اندر. تو یہاں پہ علامہ نے کی انہوں نے یہ زروان کا ایک کیریکٹر انہوں نے ڈالا ہوا ہے جاوید نامہ کے اندر. جب وہ جاوید نامہ میں اپنی جرنی شروع کرتے ہیں ود مولانا روم، تو یہ زروان جو کہ زمان کی ٹائم کی روح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ کو آپ وہ سمجھیں کہ اس کو وہ ریپرزینٹ جو ہے وہ کر رہا ہے اس ایسپیکٹ کو. تو زروان کیا کہتا ہے، وہ گفت زروانم جہان را کا حرم، کہ زروان کہتا ہے کہ میں اس زمانے کے اوپر میرا غلبہ ہے. ہم نہانم از نگاہ ہم ظاہرم، کہ میں تمہاری نظر سے چھپا ہوا ہوں لیکن میں ظاہر بھی ہوں. کس طرح چھپا ہوا ہے کہ ٹائم کو آپ نہیں دیکھ سکتے، ظاہر اس طرح ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم کے اندر کریٹ ہوتی ہوئی دیکھتے چلے جاتے ہیں. بستہ ہر تدبیر با تقدیر من، ناطق و صامت ہمیں نخچیر من، کو میری تدبیر کے ساتھ تمہاری ساری تقدیریں جو ہیں وہ بندھی ہوئی ہیں. All efforts are related to my fate. I have thus enslaved the eloquent, the mute, and I rebuke and I reward. اب یہ مطلب ایک ایسپیکٹ ہے ٹائم جو ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ من حیاتم مم مماتم من نشور، میں ہی زندگی ہوں، میں ہی موت ہوں، اور میں ہی تمہیں قیامت دیتا. اب آپ اس کو اگر اس لحاظ سے دیکھیں، یو آر بورن ان ٹائم دین یو ڈائی ان ٹائم، اور وہ پھر ٹائم کے بعد جو ہے وقت کے بعد جو ہے وہ قیامت نے آپ کے ساتھ اس میں آپ نے رونما ہونا اس نے. سو من حساب دوزخ و فردوس و حور، میں ہی ہوں، سارا حساب کتاب جو میں نہیں کرنا ہے، دوزخ کا بھی اور جنت کا بھی اور حوریں شوریں بھی، اور ملنی ہے نہیں ملنے میری وجہ سے ہی ہوں. آدم و فرشتے در بند من است، انسان کیا فرشتے بھی میرے بند میں گندے ہوئے ہیں، میری دسترس میں ہیں. بس فرشتے بھی تو ایک ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں نا. عالم شش روز فرزند من است، یہ تو یہ ہاں جو سارا اب یہ دیکھو، یہ اب سیریل ٹائم کو علامہ یہاں پہ ریفر کر رہے ہیں. شش روز انہوں نے پیچھے جو قرآن کی آیت کوٹ کی، میں نے 6 یا 7 دن میں اس جہاں دنیا کو کائنات کو پیدا کیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی میرا وہ بچہ ہی ہے میرا اپنا. در طلسم من اسیر است ان جہان، یہ ساری کائنات میرے جادو کے اندر جو ہے یہ میری قید میں ہے، یہ میری دسترس میں ہے. از دمم ہر لحظے پیر است ان جہان، اور میرے ہی دم سے، میری ہی سانسوں سے ہر لحظہ یہ جو کائنات ہے یہ بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے، یا عمر اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وہ آگے کیا کہتا ہے کہ لیم اللہ ہر کرا در دل نشست، جس کے دل میں لیم اللہ کا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا. لیم اللہ یہ رسول اللہ کی وہ حدیث ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے نہ کوئی جہاں کوئی مقرب فرشتہ نہ کوئی نبی جو ہے اس کا عمل دخل ہو سکتا ہے. یہ ہم نے پچھلی سیشن میں کیا تھا میرے خیال میں، ہے نا. لیکن اون جوان مردی طلسم من شکست، لیکن وہ ایک مرد ہے جو کہ مطلب جو اس کے اندر یعنی کہ صلاحیت ہے، جس کے اندر یہ جوان مردی کی کیپیبلٹی ہو، وہ اس جادو کو توڑ سکتا ہے. وہ تو یہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ در طلسم من، طلسم میرے جادو میں سب قید ہیں. تو جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو طلسم کا لفظ اس لیے علامہ نے استعمال کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وہ حقیقت نہیں ہے. ہاں ایلوژن بھی، ہاں ایلوژن ہی ہوتی ہے ایک طرح سے.
معراج جو ہوتا ہے کسی سے سیر کرتے ہیں. نہیں، معراج تو ابھی بعد کی بات ہے نا. یہ معراج جو ہے یہ ادھر لیم اللہ کو آپ سمجھیں، جہاں پہ وہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ایک حد سے آگے جانا وہ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں سے آگے گیا تو میرے تو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ آگے نہیں جا سکتے. تو وہ مومنٹ وہ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ وہ آ سکتا اس کے اندر. دیٹ از، آپ اس کو لیم اللہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ وہاں پہ رابطہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر گر تو خواہی من نباشم درمیان لیم اللہ باز خان از عین جان. تو اگر تم چاہتے ہو کہ میرا طلسم ٹوٹ جائے اور میں تمہارے درمیان سے میں ہٹ جاؤں، تو پھر لیم اللہ جو ہے اس کو اپنے روح اور دل کی گہرائیوں میں سے اس کو اسے بولو، اس کو یعنی کہ اسے کہو، اس کو عمل میں لے کے آؤ. یہ معراج کا جو واقعہ ہے علامہ، یہ بیریئر آف سیریل ٹائم کو توڑ کر اور اس ریئل ٹائم کے اندر اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. یہ آپ جاوید نامہ پڑھیں گے تو ادھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو لیم اللہ کا جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاسٹ ہے اس کا شعر کا انگریزی میں یہ ترجمہ ہے کہ دیٹ ویلینٹ سول alone can break my charm whose heart proclaims I have a time with God. If thou dost wish that I may not remain between, let thy heart too announce the word لیم اللہ. یہ رسول اللہ کی سینگ ہے کہ I have a time with God of such sort that neither angel nor prophet is my peer. یعنی کہ میرا کوئی ساتھ کوئی نہیں ہوتا. سو یہ جو ہے یہاں پہ آپ وہ دیکھیں کہ عراقی کی وہ جو کانسیپٹ آف ڈیوائن اسپیس اینڈ ڈیوائن ٹائم وہ ایک طریقے سے جو ہے یہاں پہ انڈورس ہو رہا ہے کہ اسی کے اندر یہ عربی میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے ولا ملک المقربن. بعض اوقات مجھے خدا کے ساتھ وہ راز و نیاز کا موقع حاصل ہوتا ہے کہ اس تخلیق کی محفل میں نہ نبی مرسل راہ پا سکتا ہے اور نہ کوئی ملک مقرب، کوئی فرشتہ بھی نہیں آ سکتا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ بعض اوقات مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس کائنات میں مجھے اپنے اور خدا کے علاوہ کسی تیسری چیز کا احساس نہیں ہوتا. یعنی وقت، روز و شب یا ماہ و سال کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کا خارج میں وجود نہیں ہے. صرف ذہن انسانی اس کا ادراک کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ذہن کی ہی پیداوار ہے. سر اس روایت کی روشنی میں پھر جب ہم وہ خلوت کو دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک نئی پھر پرسپیکٹو سمجھ آتی ہے کہ خلوت اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے. ہاں، خلوت تو اسی لیے تو ضروری ہوتی ہے نا. اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً اب ہر کسی کو تو اس قسم کی خلوت میسر نہیں آ سکتی، یا اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ آپ وہ کسی ایک جا کے بیٹھ جائیں. جو ہمارے یہ مدارس میں یہ جو صوفیاء کے جو ہوتے تھے خانقاہیں ادھر، تو ان کے میں نے دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے کس طرح وہ لٹرلی انہوں نے ہولز بنائے ہوتے تھے جہاں پہ وہ آپ کھڑے بھی نہیں تھے ہو سکتے، اور وہ اتنی وہ کانسنٹریشن کو اپنی وہ بلڈ کرنے کے لیے میڈیٹیٹو پاور کو انہوں نے یہ چیز یا اس طرح کی کنسٹرکشنز کی ہوئی تھیں. بٹ دا تھنگ از دس دیٹ ہاں خلوت اس طریقے سے ضروری ہے. دوسرا آپ کی کریٹیوٹی کے لیے ضروری ہے. وہ کریٹیو آئیڈیاز آپ کو آتے ہی ان یور مومنٹس آف سالیٹیوڈ ہیں. اس کو اس کی اسپیڈ کو کیسے ہم جانچ سکتے ہیں؟ یعنی آپ سیریل ٹائم سے ریئل ٹائم میں جا رہے ہو، جس اسپیڈ سے آپ ویلوسٹی سے یا جس شدت سے آپ جا رہے ہو اس کو بھی کہیں وہ شدت تو آپ کو دیکھو نا، بات یہ ہے کہ وہ شدت کا تو پتہ ہی نہیں نہ لگتا آپ کو. وہ تو ایک سپلٹ مومنٹ ہوتی ہے. اب یہ چیزیں ایک ابھی تو آپ ایک تھیوری پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو جب آپ خود اس کو ایکسپیرینس کریں یا اس سٹیج کے بلّہ کریں، آپ میں سے اگر جو بھی کوئی کوشش کرے تو پہنچ جائے. کیونکہ یہ سارا
کچھ جو ہے ایکسیسیبل ٹو ایوری یعنی کہ امت کے ہر بندے کو اس چیز کا جو ہے، یہ کسی کی کوئی رائٹ نہیں ہے، اس کی ایکسیسیبلٹی آپ کی ہمت کے اوپر ہے. سو دا ڈفرنس آرڈرز آف ٹائم اینڈ اسپیس وہ آر ان ایکسیسیبل ٹو ریزن. ریزن کے وہ دسترس میں وہ نہیں آتے کیونکہ دے آر ناٹ سم تھنگ، کیونکہ ریزن کی سورسز کیا ہیں، یا انٹلیکٹ کی آپ کی سورسز وہی 5 سورسز ہیں نا، حصے ہیں، سینسز 5 سینسز ہیں. تو یہ 5 سینسز سے ایک چیز جو اس کا ایکسپیرئنس باہر ہے تو وہ آپ کو اس سے ہاتھ نہیں آتا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیو ورلڈز ہیں وہ آر اوپن ٹو عشق. سو علامہ کے لیے عشق جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو ڈسٹروائے کرنے والی، اپنے آپ کو فنا کرنے والی فورس نہیں ہے، وہ ایک کنسٹرکٹیو کریٹیو فورس ہے جس کی بدولت آپ نئی دنیایں پیدا کر سکتے ہیں. سو اس ایسپیکٹ کو جو مد نظر رکھیں آپ، تو وہ یہی ہے کہ ڈو ناٹ ابیوز ٹائم فار ٹائم از گاڈ. اس کو علامہ نے جو ہے اس طرح بھی وہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقت ما کو اول و آخر نہ دید، کہ ہمارا جو وہ وقت، یہ بھی ریئل ٹائم کی بات کر رہے ہیں، کہ جس نے نہ اس کی بگننگ ہے نہ اس کا کوئی اینڈ ہے. سے از خیابان ضمیر ما دمید، وہ ہمارے ضمیر کے ہی باغ میں سے، یعنی کہ ہماری ضمیر کی گہرائیوں میں سے وہ پھوٹتا ہے. یہ ٹائم جو ہے یہ ریئل ٹائم کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ یہ اس کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے اندر یہ عشق کی کی وجہ سے یہ صلاحیت آپ میں وہ ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر آپ اس چیز کو ریلائز کر سکتے ہیں. ادروائز تو یہ ایک تھیری اور ایک اسی طرح ہے. زند از عرفان اشلس زند تر، ہستی او از سحر تا بند تر. زندگی از دہر وہ دہر از زندگیست، لا تثبت دہر فرمان نبیست. کہتے ہیں کہ آر ٹائم وچ ہیز نیدر بگننگ نور اینڈ blossoms from the flower bed of our mind, our consciousness. To know its root quickens the living with new life. Its being is more splendid than the dawn. Life is of time and time is of life. Do not abuse time was the command of the Prophet. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ کا جو کانسیپٹ آف ٹائم از ویری یونیک ان ہسٹری اینڈ فلاسفی. ہی ریگارڈس ٹائم ایز این انسٹرومنٹ آف کانکرنگ فینیٹیوڈ اینڈ اٹیننگ امورٹیلٹی. یہ پہلی لیکچر کے آپ وہ جائیں کہ جس کلچر کا نقطہ نظر ایسا ہو کہ محدود لامحدود کو اپنے اندر اس کو وہ سمو لے، اس سے اپنی آغوش میں اس کو وہ سنبھالے اس کو، تو اس کلچر کے لیے یہ جو وقت کا یہ جو کوشچن آف ٹائم از لائک ایز امپورٹنٹ ایز لائف اینڈ ڈیتھ. کیونکہ امورٹیلٹی کا بھی کسی وقت وہ کریں گے کہ علامہ کا کانسیپٹ کیا ہے امورٹیلٹی کا، اس سے اور زیادہ آپ کو اندر وہ کلیئرٹی جو ہے وہ آ جائے گی اس کے اندر. سو عشق کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریگارڈس ٹائم انسٹرومنٹ آف کانکرنگ فائنیٹیوڈ اینڈ اٹیننگ مورٹیلٹی، یہ عشق کے تھرو پاسبل ہے. تو عشق سے کیا ان کی مراد ہے؟ نمبر 1 عشق از نمبر 1 دا پاور ٹو ایبزارب اینڈ کانکر، جذب اور تسخیر کرنے کی قوت. اٹ اسٹرینتھنز دا ایگو وچ گینز ڈومینیشن اوور آؤٹ ورڈ اینڈ انورڈ فورسز آف دا یونیورس. یہ آپ نے اسرار خودی کے شروع کے اندر جو ہے وہ یہ آپ نے وہ چیپٹر پڑھا تھا کہ جب خودی بیدار ہوتی ہے تو وہ آپ کو کائنات کے اوپر اور اپنے اندر انفس و آفاق میں آپ کو وہ اس کو کانکر کرنے کی اس کو صلاحیت عطا کرتی ہے.
اٹ انیبلز مین ٹو بریک بیریئر آف سیریل ٹائم. اس کے تھرو ہی آپ وہ کر سکتے ہیں اسے. اٹ از ڈائنامک. دا کانسیپٹ آف عشق از ناٹ اسٹیٹک, جمودی نہیں ہے, وہ ڈائنامک ہے, بیکاز اٹ از اے کریٹو فورس. اور اس کے اندر انٹویشن جو ہے وہ بھی شامل ہے ایز اے سورس آف نالج, اور لو ایز اے کریٹو فورس. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اونلی عشق از کیپیبل آف نوئنگ ریئل ٹائم اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان اٹس کریٹو ایکٹیویٹی. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. سو اٹ از دا کریٹر آف ویلیوز اینڈ آئیڈیلز. یہ عشق ہی کی بات ہو رہی ہے. سمبلائزز مینس فریڈم. جو عاشق ہے وہ کبھی بھی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا خدا کے علاوہ. تھرو لو دا ایگو کانکرز فینیٹیوڈ اینڈ اٹینز امورٹیلٹی. سو بقول اقبال کے امورٹیلٹی یہ نہیں کہ آپ ایک بالکل ہی ایک بیکار زندگی گزاریں اور آپ وہ سمجھیں کہ بعد میں آپ کو جو امورٹیلٹی مل جائے گی. وہ علامہ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں, جہاں پہ اس کے اوپر اب کیونکہ ان کا اختلاف بھی آتا ہے پھر آپ کے یہ جو کنزرویٹو علماء ہیں. سو اٹ از دی ایفرمیشن آف دی انڈیویجویلٹی. عاشق جو ہے وہ اپنی انڈیویجویلٹی کو افرم کرتا ہے. وہ اٹ انڈیویجولائزز دا لور اینڈ دا بلوڈ. یہ آئی تھنک لاسٹ چیپٹر میں علامہ نے اس کو وہ لکھا ہوا ہے کہ عشق جو ہے وہ انڈیویجولائز کرتا ہے لور کو بھی اور بلوڈ کو بھی. سو علامہ کا جو کانسیپٹ ہے آف لو اٹ از نو ڈاؤٹ اے کلمنیشن آف صوفی کانسیپٹ آف لو, بٹ علامہ نے اس کو ان طریقوں سے جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیا اسے. اور ان کے مطابق جو عشق ہے اٹ مے embrace the ego, time, creativity, freedom and even God. تو اس کی جسٹ آپ یہ دیکھیں کہ عشق کی جو ہے نا کہ عشق دل مصطفیٰ, عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ. یعنی کہ وہ جو میڈیم ہے جو انفینٹی کو کنٹین کر سکتا ہے وہ عشق کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بنایا, اس کو صلاحیت جو ہے وہ عشق کو ہی عطا کی ہے اس نے, خدا نے. اب یہاں پہ یہ علامہ وہ اپنا یہی اسی بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو فردر ایکسپلین کرنے کے. از شعور است ان کے گوئی نزد و دور. یہ تمہارا شعور ہے, تمہاری جو ہے اس کو تم جو کہتے ہو نزدیک اور دور کو اس جو ہے یہ تم میجر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیست معراج. معراج کیا ہے؟ انقلاب اندر شعور. یہ معراج کی تم وہ بات کر رہے تھے نا, تو وہ کہتے ہیں وہ معراج جو تھا وہ ایک آپ کے حضور کے وہ شعور کے اندر ایک انقلاب تھا. وہ تو انقلاب اندر شعور از جذب و شوق. یہ انقلاب پیدا ہی جذب و شوق. یہ کیا ہے؟ یہ عشق کی ڈیفینیشن ہے. یہ عشق سے ہی پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ اب آپ وہ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, تو ان سے تو بلند کو ہو ہی نہیں سکتا. تو وارحانہ جذب و شوق از تحت و فوق. جب آپ یہ عشق کے تھرو اس کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ جو نیچا اور اونچا اور یہ جو ڈائمینشنز ہیں آپ کی یہ میجرمنٹ کی, رائٹ لیفٹ اوپر نیچے, یہ ساری کی ساری ڈسپیئر کر جاتی ہیں. این بدن با جان ما انباز نیست مشت خاکی مانع پرواز نیست. کہ یہ جو جسم ہے ہمارا یہ ہم کو اس پرواز سے روک نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے, یہ ہمیں اس کو روک نہیں سکتا. اگر آپ یہ عشق کے تھرو ایکسپیرئنس کریں گے تو یہ جسم اس پرواز کے اندر کوئی معنی نہیں رکھے گا. یہ آپ کو لے جائے گا, وہ آپ کو وہ ہائیسٹ وہ لیولز تک آپ کو تجربہ خدا کا کروا دے گا. وہ خدا کا جو بھی تجربہ ہوتا ہے یا صوفیز کو بھی جو تجربہ ہوتا ہے وہ اسی ٹائم میں ہوتا ہے, ریئل ٹائم میں. بیکاز وہ سیریل ٹائم جس طرح ہم نے وہ پڑھا ہے, اٹ گوز ان ٹو ابینس and they enter the domain of or the dimension of real time.
سو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بر مکان و بر زمان اسوار شو، کہ یہ اس ٹائم اور سپیس کو رائڈ کرو سے، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر، تو فارغ از پیچا کے ان زنار شو، یہ جو تم نے ایک سیریل ٹائم کا ایک ہم نے وہ باندھ لیا ہے کہ اس سے ہم نکل نہیں سکتے، اس کو تم نے ایک بت بنا دی ہے اپنے لیے، تو اس سے جو ہے اس کو بت کو توڑو۔ چشم بکشا بر زمان و بر مکان، ان دو یک حال است از احوال جان، اور یہ جو ہے وہ اصلی زمان اور مکان کے اوپر ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو کہ یہ ایک حال ہی ہے، یہ والا ٹائم جو ہے ہمارے روح کے حال میں سے۔ یہاں پر یہ لیکچر یہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اینڈ کے اندر جو ہے یہ اسی چیز کو علامہ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، مسجد قرطبہ کی یہ جو اوپننگ ورسز ہیں، اس کے اندر آپ وہ دیکھیں کہ اس میں دونوں ٹائمز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ سلسلہ روز و شب، دی آلٹرکیشن آف دا نائٹ اینڈ ڈے، آلٹرنیشن آف دا نائٹ اینڈ ڈے، یہ دن اور رات کو دیکھو، یہ قرآن کے اندر یہ چیز آتی ہے، اور تم کو ہماری نشانیاں نظر آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ تو آپ کو کچھ سمجھ آئی یا آپ کو ہیں؟ مطلب یہ جو بات کر رہے ہیں سلسلہ روز و شب، یہ اسی دن رات کی بات کر رہے ہیں، یہ سارے حادثات جو ہیں، یہ جتنے ایونٹس جو اس دنیا میں کریشن جو ہو رہی ہے وہ اسی ٹائم میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ بنایا ہوا ہے، وہ سیریل ٹائم کے اندر ہی اپنی ساری تخلیق کو مینیفیسٹ کرتا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ سو اسی کے اندر ٹائم میں زندگی بھی پیدا ہوتی اور موت بھی واقعہ ہوتی، یعنی کہ یہ کائنات جو بھی اس سیریل ٹائم میں جو چیز پیدا ہوگی وہ فانی ہوگی، وہ کلو نفس ذائقۃ الموت جو ہے وہ چکھے ہی چکھے گی۔ تو سلسلہ روز و شب تارے حریر، یعنی کہ یہ آپ کو کپڑا بناتے ہیں نا، تو اس کے وہ دو ہوتے ہیں، ایک وارپ اور ایک وف اس کا ہوتا ہے، ویفٹ جس کو کہتے ہیں آپ اسے، وارپ اینڈ ویفٹ، اس کا ایک دھاگا جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے سائیڈ ویز اور ایک لمبائی کی فارم کے اندر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ایک وہ ریشم کے یا ایک وہ رنگ ہیں دن اور رات، یہ ٹائم جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی قبائے صفات اپنا وہ لباس بناتی، یعنی کہ اپنی کریشن آپ کو دکھاتی ہے، یعنی آپ کو جو بھی کریشن دیکھتے ہیں اسی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ لگتا ہے نا۔ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا لباس ہے جو کہ اس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بنا کر آپ کے سامنے وہ لے کے آتا ہے، ہم بھی اسی کی اندر وہ پیداوار ہیں اس کی۔ تو سلسلہ روز و شب ہے کہ یہ ایک ایسا ایک ساز ہے، ازل کی فغاں ہے، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، زیر و بم۔ اب یہ زیر و بم آپ کے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ گانے کے یہ اندر بھی، اور دوسرا مطلب کہ یہ ہائیز اینڈ لوز کے معنی کے اندر، یعنی کہ یہ ساری نشیب و فراز، یہ پاسبلٹیز جو ہیں وہ اسی کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں، ان کی پاسبلٹیز کا
اظہار جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں جہان میں نظر آتا ہے. لیکن یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کو بھی پرکھتا ہے. پرکھنے سے مطلب ہے کہ آپ کی واٹ آر یو ورتھ، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی قیمت کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ ہیں کس قابل. تو یہ ٹائم جو ہے یہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کو بھی پرکھتا ہے، مجھ کو بھی پرکھتا ہے. اور اگر آپ اس ٹائم کے معیار پر پورے نہ اتریں، یعنی کہ تو ہو اگر کم معیار، میں ہوں اگر کم معیار، کا مطلب ہے کہ اگر میری قیمت جو ہے اس کو وہ کم ویلیو کی پڑتی ہے یا میں کھوٹا ثابت ہوتا ہوں. یہ نا سلسلہ دو شب سیرفی کہتے ہیں اس کو ویٹ سٹون کو، جس کے اوپر آپ وہ رگڑ کے تو سونے کی ہیں کسوٹی، ہاں کسوٹی، اس کے اوپر آپ وہ رگڑ کر آپ کو پتہ لگتا ہے بھی یہ سونا اصلی ہے یا نکلی ہے یا کسی چیز کو. تو یعنی کہ یہ وقت جو ہے وہ ایک ایسی کسوٹی ہے جو کہ آپ کو چیک کرتی ہے، السلام علیکم، کہ آپ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں. تو اگر آپ کھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ کا انجام موت ہے اور میرا بھی انجام موت ہے. یعنی کہ اس کو آپ اس طرح لے لیں کہ the one who does not withstand the test of time will perish in this time. جو شخص اس سیریل ٹائم کو، حد کو نہ توڑ سکا تو اس کو بھی امورٹیلٹی جو ہے وہ شاید وہ نہ مل سکے. اب آگے اس کے یہ جو لاسٹ شعر میں ہے کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. کہ اصل جو تمہارا ٹائم ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک وہ زمانہ ہے جس میں نہ دن ہے نہ رات. یعنی کہ یہ ایسے زمانے کے ساتھ آپ اس میں جب داخل ہوں گے تو تبھی آپ کو امورٹیلٹی ملنی ہے، تب بھی آپ کو ہائیسٹ لیول آف ایکسپیرئنس ہونا ہے. اور وہ آپ نے اس ایکسپیرئنس کو مینیفیسٹ اسی ٹائم میں فریم میں کرنا ہے آگے. اور اس میں آپ وہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے کارنامے ہیں اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں زندگی کے اندر، وہ میٹیریلائز اسی دنیا میں ہوتی ہیں، چاہے وہ اسپریچول ایکسپیرئنس کے تھرو ہوں، چاہے وہ سائنٹیفک یا انٹلیکچول واٹ ایور. سو کسی نہ کسی کو ضرور کریٹیوٹی کے اندر جو ہے وہ مومنٹس آف سالیٹیوڈ کے اندر وہ ضرور وہ چیز ایکسپیرئنس وہ کر لیتا ہے وہ.